أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم انہم مسئولون صلوات پر محمد حضرات کافی تاخیر مجلس میں ہو چکی ہے چند باتیں مجھے بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے نہ بہت زیادہ اختصار سے کام لینا ہے کہ بانیان مجلس کو مایوسی ہو اور نہ بہت زیادہ طول دینا ہے کہ سامعین کو کچھ پریشانی ہو جائے. بہرحال اگر آپ متوجہ رہیں گے تو میں چند اہم ترین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا. قرآن مجید کا ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ صافات. یہ کلام الہی کے ان سوروں میں شامل ہے جو بہت مختصر یعنی بہت چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل. مثلا سورہ رحمان جس میں بہت مختصر آیتیں ہیں. ایک بار آپ نے کہا الرحمن ایک آیت مکمل ہے. علم القرآن 2 آیتیں ہوں گی. خلق الانسان 3 آیتیں ہوں گی. علمہ البیان 4 آیتیں ہوں گی. ایک صلوات اسی طرح سے سورہ نبا ہے اس میں بھی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. ایسے ہی یہ سورہ صافات ہے اس میں بھی بہت مختصر آیتیں موجود ہیں. یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت اس لیے کی آپ حضرات کے سامنے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے
چاہنے والوں کے لیے، ہم سے محبت رکھنے والوں کے لیے، یعنی ہمارے شیعہ کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ روزانہ، یہ بات سمجھ لیجیے، ہمارے چاہنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ روزانہ قرآن کی کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کریں۔ یہ آپ جانتے ہیں نا؟ تو اب روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت کرنے کا حکم امام معصوم نے دیا ہے اور پیغمبر کی حدیث کے حوالے سے دیا ہے۔ تو اب 50 آیتیں تو روز پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا۔ تو اب عزیزوں، اگر وقت ہے تو سورہ بقرہ کی 50 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں، فرصت ہے، وقت ہے تو سورہ آل عمران کی 50 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں، سورہ نساء کی 50 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ان سوروں میں بڑی بڑی آیتیں ہیں، لیکن اگر وقت کم ہو تو یہ سورے آپ کی مدد کر سکتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل ہے۔ ایک صلوات محمد محمد میں نے بالکل اول تحفتاً بچوں کی خدمت میں ایک بات پیش کی، آپ اس طرح سے بھی معصوم کے قول پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس سورے کی، سورہ صافات کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، 24ویں آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے وقفوہم، انہیں ٹھہراؤ، انہیں روکو، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا۔ دیکھیں قبل جب بھی سوال و جواب کا تذکرہ ہوتا ہے تو ذہن میں یا تو قبر کے سوال و جواب آتے ہیں یا محشر کے سوال و جواب آتے ہیں۔ بے شک جب انسان قبر میں جاتا ہے تو وہاں بھی اس سے سوال ہوتے ہیں، اب وہ جواب بھی دیتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ سوال کیا ہوتے ہیں؟ وہ سارے کے سوال عقائد پر مشتمل ہوتے ہیں، اور انہی سوالات کے جوابات دینے کے لیے پریپریشن کے طور پر، تیاری کے طور پر ہمارے یہاں تلقین پڑھی جاتی ہے، مردے کا شانہ ہلا ہلا کر، اسما افہم کہہ کر ان سارے سوالوں کے جوابات بتائے جاتے ہیں۔ لیکن جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں بہت توجہ کے ساتھ مجلس سنے گا انشاءاللہ، 1 گھنٹے کے اندر، اس سے کم تو شاید نہ ہو، لیکن 1 گھنٹے کے اندر میں چاہوں گا کہ مجلس تمام ہو جائے۔ اس لیے کہ ہم لکھنؤ میں پڑھتے ہیں تو 40-45 منٹ مجلس ہوتی ہے، باہر جاتے ہیں تو کم سے کم 1 گھنٹہ مجلس پڑھ دیتے ہیں، کسی نے بلایا اتنی دور آئیں، ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو سنیے، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی نئی بات آپ حضرات یہاں سے لے کے جائیں، لیکن قبلہ قبر میں جو سوال و جواب ہوتے ہیں اس میں مرنے والا لیٹا ہوا ہے اور فرشتے آتے ہیں اور آ کے سوال و جواب کرتے ہیں، لیکن اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وقفوہم، انہیں ٹھہراؤ، ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو لیٹا ہوا ہے قبر میں موجود ہے، اس کے لیے اس طرح کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے ٹھہراؤ، اسے روکو، وہ کہیں جا تھوڑی رہا ہے، وہ تو قبر کے اندر ہے۔ سمجھ؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد آپ نے بات کو محسوس کیا یا نہیں محسوس کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں جو تذکرہ ہے وہ قبر والے سوال و جواب کا نہیں۔ تو پھر کن سوال و جواب کا تذکرہ ہے؟ اب دوسرے سوال و جواب کہاں ہوں گے، حساب و کتاب کہاں ہوگا؟ اس کے لیے میدان محشر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اکثر علماء، خطبہ، ذاکرین منبر پہ آتے ہیں تو قیامت کے حالات بیان کرتے ہیں، کچھ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے، کچھ احادیث رسول اور احادیث ائمہ کے ذریعے سے بیان ہوتا ہے۔ میدان محشر میں ہوگا کیا؟ یہ سب باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، میں متوجہ کرنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں کہ سوا نیزے پر آفتاب ہوگا، شدت کی گرمی ہوگی، شدت کی گرمی، یعنی اس وقت آپ غور کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں صاحب اوزون کی جو لیئر ہے وہ کچھ کمزور ہوتی جا رہی ہے تو گرمی میں کتنا اضافہ ہو گیا، تو اب اگر سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ ہوگا، اتنا قریب ہوگا، تو پھر کتنی شدت کی گرمی ہوگی اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اتنی شدت کی گرمی ہوگی، عالم یہ ہوگا کہ پیاس کی وجہ سے، تشنگی کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں دہن سے باہر آئی ہوئی ہوں گی، حساب و کتاب کا بازار گرم ہوگا، باپ بیٹے کو نہ پہچانتا ہوگا، بیٹا باپ کو نہ پہچانتا ہوگا، بھائی بھائی سے واقف نہ ہوگا، زوجہ شوہر کی خبر نہ لے گی،
شوہر کو زوجہ کی خبر نہ ہوگی، شاگرد استاد کو نہ پہچانے گا، استاد شاگرد کو نہ پہچانے گا. بہت توجہ آپ حضرات کی. انتہا یہ ہے کہ قرآن کی زبان میں پیر اپنے مرید پر لعنت کر رہا ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. پیر اپنے مرید پر لعنت کر رہا ہوگا اور مرید اپنے پیر سے اظہار بیزاری کر رہا ہوگا. اس لیے کہ ہر شخص اپنے حساب و کتاب میں مشغول ہوگا. واجبات کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تم نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، تم پر حج واجب تھا. دیکھیں عزیزوں، حج کے واجب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاڑی بھی آ جائے اور مکان بھی بن جائے اور پلاٹ بھی خرید لیں اور جب سارے اخراجات سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد بڑھاپے میں حج کے لیے چلے جائیں. نہیں عزیزوں، حج کے واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سمجھ لیں سارے نوجوان اور جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں آج کل جو حالات ہیں اس کے تحت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اگر آپ غور کریں گے تو میرے خیال میں چوتھا پانچواں آدمی وہ ہوتا ہے جس پر حج واجب ہوتا ہے، لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی. ایک صلوات پڑھو بر محمد حج کے واجب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑ پتی ہو جائے تو اس کے اوپر حج واجب ہے. حج کے واجب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حج کے اخراجات ہیں اگر وہ رقم آپ کے پاس موجود ہے، سمجھ رہے ہیں، اور سال بھر آپ آرام سے کھاتے پیتے بھی ہیں تو آپ کے اوپر حج واجب ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تم پر حج واجب تھا، تم نے حج کیوں نہیں کیا. تو واجبات کی ادائیگی کے بارے میں سوال ہوگا. تمہارے پاس رقم تھی، تم صاحب نصاب تھے، تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں نکالی، سال میں ایک بار خمس تم نے کیوں نہیں ادا کیا، محرمات سے تم نے پرہیز کیوں نہیں کیا. بہت توجہ آپ حضرات کی. غیبت کیوں کی، جھوٹ کیوں بولا، مکاری کیوں کی، ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. تم نے فلاں کی زمین کے اوپر قبضہ کیوں کر لیا، تم نے اپنی بہن کا حق کیوں نہیں دیا. ایک صلوات دیکھیے یہ جملہ کہنا نہایت ضروری ہے. ایک صلوات پڑھا محمد وآلہ. یہ بات آپ سمجھ لیجئے، یہ وہ مسئلہ ہے، یہ وہ مسئلہ ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں انہوں نے کہا صاحب ہمارے یہاں نہیں ہوتا. ارے بھائی آپ کے یہاں نہیں ہوتا اس سے کیا ہوتا ہے جب اسلام میں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھا محمد وآلہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا دین کے مقابلے میں کوئی دستور بنایا جائے گا، کیا اسلام کے مقابلے میں کوئی قانون بنایا جائے گا، کیا کوئی کانسٹیٹیوشن شریعت کے مقابلے میں بنایا جائے گا. تو بہرحال ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. لوگ حساب و کتاب پہ مشغول ہوں گے، میزان نصب ہوگی، اعمال گنے نہیں جا رہے ہوں گے. اب یہ جملہ اگر آپ محسوس کریں گے تو انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے کہ اعمال گنے نہیں جا رہے ہوں گے، کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی ہوگی، گنے نہیں جا رہے ہوں بلکہ اعمال تولے جا رہے ہوں. نہیں غور کیا آپ نے بھائی، خدا کے لیے بیدار ہوئیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد. تولے جا رہے ہیں. اور یہ بھی سمجھیے عزیزوں، دیکھیں ماشاءاللہ آپ محسوس کر رہے ہیں. ہاں آئیے تشریف. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد. اعمال تولے جا رہے ہوں گے. اچھا تولے بھی اعمال کیسے جا رہے ہوں گے؟ جیسے گنا تولا جاتا ہے ویسے نہیں. آپ اللہ جانے غور بھی کر رہے ہیں، نہیں غور کر رہے ہیں. جیسے گنا تولا جاتا ہے ویسے نہیں، اس لیے کہ ایک گٹھا لگا ہوا ہے اور کوئنٹل کے حساب سے تولا جا رہا ہے، لہذا اگر ایک آدھ کلو ادھر یا ادھر ہوا تو کوئی بات نہیں، بلکہ اعمال ایسے تولے جا رہے ہوں گے کہ اگر ذرہ برابر خیر کیا ہے. دیکھیے بھائی اب اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا، خدا کے لیے بھائی سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں. اگر ذرہ برابر خیر کیا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا، اور اگر ذرہ بر شر کیا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا. یہ ہے میدان محشر. لوگوں کا گرمی کے مارے عالم یہ ہوگا کہ زمین ایسے چل رہی ہوگی کہ ایک پیر زمین پر رکھتے ہوں گے اور دوسرا اٹھا لیں گے، اور پھر دوسرا پیر زمین پر رکھیں گے اور پھر پیر پہلا اٹھا لیں گے. یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہے نا، کوئی نئی بات تو نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ قیامت کا منظر ہوگا. اب یہاں سارا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہوں گے تو چلنے کی قوت کس پہ ہوگی؟ کون چلے گا؟ آپ نہیں غور کر رہے. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. انہیں روکو، انہیں ٹھہراؤ، اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا. تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ بھیا قیامت کے میدان میں تو سب خود ہی ٹھہرے ہوئے ہیں. ہائے ہائے ہائے، سنایا کہ نہیں سنایا ہے؟
تو بھائی جب یہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہیں ٹھہراؤ، اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو آپ سمجھ میں آیا کہ یہ سوال ان سوالات سے الگ ہے۔ بات سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ یہ سوال ان سوالات سے الگ ہے۔ اب یہاں سوالات کیا ہو رہے ہیں کہ نماز کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، روزے کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، حج کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، واجبات کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، محرمات کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، حقوق بشریت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، پڑوسی کے حقوق کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ یہ سارے سوال یہاں ہو گئے۔ اب اللہ کہہ رہا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ آپ مجھے بتائیں کسے روکا جاتا ہے؟ یہاں تو ماشاءاللہ سب رکے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ صاحب آپ لوگ رکے رہیے، ہم ممبر سے کہیں کہ آپ رکے رہیے، تو آپ کہیں گے آپ کیوں کہہ رہے ہیں رکے رہیے؟ سب خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں سمجھیے، اس سے زیادہ آسان لفظوں میں کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ اب کیا کہا جائے کہ بھائی انہیں روکو، انہیں کیا روکا جائے؟ یہ تو بیٹھے ہوئے، انہیں کیا روکا جائے؟ یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو جو بیٹھے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، ان کو کیا روکا جائے گا؟ اچھا ابھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب مجلس ختم ہوئی، مجلس تمام ہوئی، لوگ جانے لگے اپنے اپنے گھر کی طرف۔ صاحب خانہ نے ہم سے کہا مولانا آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ لوگ رک جائیں، ابھی کھانے کا بھی اہتمام ہے۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن؟ میں نے کوئی اپنی طرف سے اعلان تو نہیں کر دیا؟ ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ۔ دیکھیں آپ میری طرف متوجہ رہیں۔ تو اب جب لوگ اٹھ کے جانے لگے تب کہا گیا کہ انہیں روکو، ان کو ٹھہراؤ، ان سے کہو کہ آپ لوگ رکیے، اس لیے کہ ابھی نظر کا اہتمام ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ جا رہے تھے تو انہیں روکا گیا، انہیں روکا گیا۔ قسم خدا کی کیا میں عرض کر رہا ہوں عزیزوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میدان محشر میں سارا حساب و کتاب ہو گیا، ہر فرقے کا مولوی یہی تو آپ کو سناتا ہے، یہی تو بیان کرتا ہے کہ بھائی جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اب یہ جو کچھ منظر میں نے قیامت کا پیش کیا، اس میں دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جو اس حساب و کتاب کے مرحلے میں کوالیفائی کر جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جو ناکامیاب ہو جائیں گے۔ تو جو ناکامیاب ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا یہ بات میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ بھیا کوئی خود سے تو جہنم میں جائے گا نہیں۔ آپ مجھے بتائیے کون خوشی خوشی جہنم میں جائے گا؟ کہ فرشتے انہیں پکڑ پکڑ کے کھینچتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اب جو جہنم میں جا رہا ہے اگر اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے لیے کہا جائے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ ارے بھیا یہ تو جا ہی رہا ہے جہنم میں، نہیں غور کیا؟ اس کا تو سارا معاملہ پہلے ہی فائنل ہو گیا، یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، گناہ زیادہ کیے، یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اب دوسرا طبقہ کون ہے؟ کہ جو کامیاب ہو گئے، نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی ادا کی، محرمات سے پرہیز بھی کیا۔ اب ان کا معاملہ کیا ہے کہ نیکیاں بہت زیادہ ہیں، گناہ بہت کم ہیں۔ اب یہ پاس آؤٹ ہو گئے، کیا سن رہے ہیں؟ یہ کوالیفائی کر گئے، کامیاب ہو گئے۔ اب یہ کدھر بڑھیں گے؟ جہنم کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں جب کامیاب ہو گئے تو اب یہ دوڑتے ہوئے جنت کی طرف بڑھے۔ اب جب یہ دوڑتے ہوئے جنت کی طرف بڑھیں گے تب اللہ کہہ رہا وَقِفُوهُمْ، سن رہے آپ؟ انہیں ٹھہراؤ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ انہیں ٹھہراؤ۔ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے۔ دیکھیے قبلہ اس سے بڑی کوئی تبلیغ نہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب اللہ کہے گا انہیں ٹھہراؤ، انہیں روکو، اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو اب ٹھہرا کے کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ دیکھیے عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ اب جملہ نہیں ہے، یہاں سے پیچھے تک جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اپنی مجبوری کی وجہ سے کرسی پہ بیٹھے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، جو بھی سمجھے گا انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا کہ بھائی سنیے قبلہ جملہ آپ کے ہدیہ سماعت کر رہا ہوں کہ اللہ کہے گا انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ ٹھہرا کے کیا پوچھا جائے گا؟ یہ روک کے کیا پوچھا جائے گا؟ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ٹھہرا کے وہی پوچھا جائے گا جو محمد نے لوگوں کو ٹھہرا کے غدیر میں بتایا۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآلہ محمد۔
غدیر کے میدان میں لوگوں کو ٹھہرا کے سنایا گیا. ٹھہرائی کے تو سنایا گیا نا. جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا گیا, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا, جو سامنے تھے ان کو روکا گیا, اور اس کے بعد رسول اللہ نے اعلان کیا. نہیں, اب ایک اور رخ سنیے عزیزو. پوچھا جائے گا, پوچھا تو قیامت میں پہلے بھی گیا, پہلے بھی پوچھا گیا, لیکن وہاں کا حال کیا بیان کیا گیا کہ انسانوں کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے. یعنی جیسے یہاں ہم اپنے گناہوں کی فوراً تعویل پیش کر دیتے ہیں, یعنی آج کل زمانہ وہ آ گیا ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے انجام ہی نہیں دیتے. اب کبھی اس بات پر غور کیجئے کہ آدمی 4 آدمیوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے اور وہ غیبت کیے جاتا ہے غیبت, اور پھر کہتا ہے ہم غیبت نہیں کر رہے. ایک صلوات اور پڑھا پر دیکھیے, ایک جملہ ظاہر سی بات ہے کہ تبلیغی جملہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ محسوس کریں گے تو ضرور داد سے نوازیں گے اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے. ابھی دیکھیے تھوڑے دن کووڈ کا ماحول رہا, کرونا کا ماحول رہا, تو ہر طرح کی باتیں سامنے آنی, اور خاص طور سے سوشل میڈیا پر نوالم کیسے کیسے لوگ ڈاکٹر بن کے یہ کر کے وہ کر کے, اب اس میں کچھ باتیں صحیح اور کچھ باتیں غلط, ہر طرح کی باتیں سامنے آ رہی تھیں. ایک جملہ میں نے ایک بار ایک مجلس پہ کہا تھا, اگر آپ کو پسند آ جائے تو اس کو آگے بھی آپ فارورڈ کر سکتے ہیں, کہ بھیا سوشل میڈیا کو اس زمانے کا ابو ہریرہ سمجھیے. ایک صلوات بڑا محمد وآل. بالکل ہر طرح کی باتیں ہیں. ایک صلوات بڑا محمد وآل. تو اب سارے ڈاکٹرز کی ریسرچز ایک طرف, اور ساری میڈیکل سائنس ایک طرف, اور سوشل میڈیا کے مجتہدین ایک طرف. بہت سوچ سمجھ کے ابھی خدمت میں جملہ عرض کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنے والے لوگ مجتہدین ہی کہا جائے کہ وہ اپنے اعتبار. ایک صلوات پڑھا پر محمد عالم. اب کہا وہ مجتہدین ہو, کہا یہ تو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنے والے لوگ ایک طرف. اب نہ معلوم کیا باتیں آ رہی تھیں. تو بہرحال اس میں ایک چیز آئی, تو آپ حضرات کو بھی یاد ہوگا, کافی اس کا تذکرہ ہو رہا تھا. میں نے کہا بھئی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کووڈ پازیٹیو ہیں یا نہیں ہے, پازیٹیو ہیں یا نگیٹو ہیں, تو پھر آپ تھوڑی دیر سانس روکیے. آ رہا تھا نا شروع میں, میرے خیال میں جب بالکل نیا کووڈ چلا ہے, جب فرسٹ ویو تھی, تو یہ ہو رہا ہے کہ سانس روکیے. ہو رہا تھا نہیں, تو میں نے کہا سانس روکیے. اگر آپ 30-35 سیکنڈ تک سانس روک لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نگیٹو ہیں, پازیٹیو نہیں. آپ نگیٹو ہیں, پازیٹیو نہیں. صرف یہی ایسی بیماری آئی کہ جس پہ لوگ نگیٹو ہونے پہ خوش ہوتے ہیں. سمجھنا, کہا آپ نگیٹو ہیں, آپ پازیٹیو نہیں ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ رکھ رہا ہوں, کبھی کیجئے گا. قبلہ مجھے معاف فرمائیے گا, میں بھی آپ ہی کا ایک حصہ ہوں, میں کہیں سے آپ سے الگ نہیں ہوں, نہ تقوی میں زیادہ ہوں, نہ عبادت پہ زیادہ ہوں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بہت پاک و صاف ہوں. لیکن بہرحال ایک چھوٹا سا ٹیسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے تقوی کا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تقوی کے ٹیسٹ نماز کے عالم میں نہ کیجیے, مسجد میں جا کے نہ کیجیے, افطار کے وقت نہ کیجیے, دعائیں پڑھتے وقت نہ کیجیے. میں بتا رہا ہوں آپ کو تقوی کا ٹیسٹ. آپ کو پتا ہے تقوی کے ٹیسٹ اس طرح کیجئے کہ جب 4 آدمیوں کے بیچ میں بیٹھیے, 4 آدمیوں کے بیچ میں بیٹھیے, جیسے وہاں 30 سیکنڈ تک سانس روکنا تھی, ایسے ہی میں بتا رہا ہوں 4 آدمیوں کے بیچ میں بیٹھیے اور 10 منٹ بات کیجئے, اور کوشش کیجئے کہ کسی کی غیبت نہ ہونے پائے. ایک صلوات بڑھا بڑھا محمد وآلہ. یہاں تو قبلہ لوگوں سے گوارا ہی نہیں ہوتا, برداشت ہی نہیں ہوتا. اب یقین مانے, میں نے بہت قریب سے محسوس کیا ہے, یہ کتابوں کی لکھی باتیں نہیں عرض کر رہا ہوں, بالکل سامنے کی باتیں عرض کر رہا ہوں کہ 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, اس پہ کسی کا ذکر ہونے لگا, کسی کا ذکر ہونے لگا. کہ بھائی آج ہادی صاحب نے بڑے زوردار بند پڑھے, زیغم الغروی صاحب نے, ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, اگر صاحب بہترین مجلس پڑھی, تعریف کرنے لگے. اگر صاحب آرگنائزرز تھے, بڑی اچھی طرح سے مجلس آرگنائز کی. آپ یقین مانیں عزیزوں, لیکن عبرتناک منظر ہے, اگر آپ کسی بزم میں بیٹھ کر کسی غائب کی جو وہاں موجود نہ ہو اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں تو سننے والوں کو برداشت نہیں ہوتی.
آپ شاید غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا, اور اگر زیادہ دیر تک آپ کسی کی تعریف کرنے لگے تو کوئی نہ کوئی آپ کو معلوم ہے کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں آپ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں مگر. خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے. میں نے کہا ہاں بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے مرثیے کے بند تو بہت اچھے پڑھے مگر. اب اگر آپ میں کچھ شعری حص ہے تو آپ اس جملے کا لطف ضرور حاصل کریں گے کہ مگر کے بعد غیبت کا گھڑیال باہر آ جاتا ہے. ایک صلوات بڑے بڑے محمد ایک صلوات اور بڑے بڑے محمد والے. مگر ہوتا نہیں ہوتا, میں غلط کہہ رہا ہوں. ایک صلوات اور پڑھا بل محمد والے محمد. برداشت ہی نہیں ہوتا. تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ آدمی تو گناہ کو گناہ سمجھ کے انجام ہی نہیں دیتا, اور قیامت میں عالم یہ کہ وہاں تو انسان کے اپنے اعضاء و جوارح, ہاتھ بتانا اس نے ہمارے ذریعے سے کیا گناہ کیے, پیر بتانا اس نے ہمارے ذریعے سے کیا گناہ کیے, تو وہاں تو کسی کے پاس کوئی تعویل نہیں ہوگی, کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا. وہاں سارے سوال جواب ہو گئے. وہ سوال کس سے ہوئے؟ ہاتھوں سے ہوئے. وہ سوال کس سے ہوئے؟ پیروں سے ہوئے. لیکن وہ سوال وقفوہم انہم مسئولون, وہ اپنی جگہ پہ باقی. انہیں روکو, انہیں ٹھہراؤ, اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا. اب وہ سوال کیا ہوگا؟ وہ سوال کیا ہوگا؟ بس عزیزوں اسی کو پر انشاءاللہ مجلس تمام. وہ سوال کیا ہوگا؟ پڑھیے سورہ بنی اسرائیل. 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل سے. قبلہ سنیے گا, پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ میری بات سے ایگری رہیں گے. سورہ بنی اسرائیل کی 36ویں آیت. وہ جو سوال ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ وہ سوال ہاتھوں سے نہیں ہوگا, وہ سوال پیروں سے نہیں ہوگا, وہ سوال شکم سے نہیں ہوگا, وہ سوال سینے سے نہیں ہوگا. پھر وہ سوال کس سے ہوگا؟ خداوند عالم کہہ رہا ہے ان السمع والبصر. ہائے ہائے, ان السمع, کیا سن رہا ہے یہ مجمع بھائی؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سب سے سوال ہوگا. کس سے سوال ہوگا؟ کہ کانوں سے سوال ہوگا, آنکھوں سے سوال ہوگا, اور فؤادہ دل سے سوال ہوگا. اس کا ترجمہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا ہے کہ دل کا مطلب یہ کہ تم نے فائدہ کیا حاصل کیا, تم سمجھے کیا. کانوں سے سوال ہوگا, آنکھوں سے سوال ہوگا, دل سے سوال ہوگا. نہیں غور کیا آپ نے؟ پہلا سوال کس سے ہوگا؟ کانوں سے, پھر آنکھوں سے. تھوڑی دیر یہیں پہ ٹھہریے. کانوں سے سوال ہوگا. اب کانوں سے کیا سوال ہوگا؟ اب کانوں سے یہ تو پوچھا نہیں جائے گا کہ امرود میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا. یہ سوال تو زبان سے ہوگا نا. سنا نہیں آپ نے میں کیا عرض کر دیا. کانوں سے کیا سوال ہوگا؟ آنکھوں سے کیا سوال ہوگا؟ اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. جو انسان محسوس کرے گا خاموش نہیں رہے گا. ارے بھیا کانوں سے یہی تو سوال ہوگا نا کہ کیا سنا. آنکھوں سے کیا پوچھا جائے گا؟ کیا دیکھا. تو اللہ کانوں سے پوچھے گا کیا سنا, کیا سنا. بڑے بڑے مفسرین نے لکھا یہاں جو انہو آیا ہے یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ کسی خاص واقعے میں. سنا آپ نے, تم نے کیا سنا اور کیا دیکھا. تو آئیے ہم اور آپ کیا سارے مسلمان مل کے تلاش کریں کہ اللہ کے رسول نے اپنی حیات میں وہ کون سا حکم پہنچایا جس میں سنایا بھی دکھایا بھی. کیا اتنے ہلکے انداز میں آپ سنیں گے جس میں پیغمبر نے دیکھیں قبلہ خالی گردن ہلانے سے کام نہیں چلے گا, بولنا پڑے گا. اس لیے کہ مولا علی نے فرمایا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ بولو تاکہ پہچانے جاؤ, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اور الحمدللہ ہم اس مسلک سے, اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں, اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارا مجمع اپنے آپ سمجھ کے بولتا ہے. ہمارے یہاں کسی مقرر کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ کہو سبحان اللہ. ایک صلوات اور پڑھا بر محمد و آل محمد. تو
جہاں نبی نے سنایا بھی اور دکھایا بھی. تو صرف ایک واقعہ تاریخ میں نظر آیا پیغمبر کی زندگی میں کہ غدیر کا میدان تھا, 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا, کجابوں کا ممبر تھا, اللہ کا رسول طٰہٰ, یاسین, مزمل, مدثر, بشیر, نذیر, نور اول, خلق اول. رسول مولا علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. نبی نے علی کے بارے میں سنایا بھی, من کنت مولا کہہ کے, علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا بھی. اب روز قیامت پوچھا جائے گا کیا سنا, نہیں غور کر رہے ہیں یار, کیا سنا اور کیا دیکھا, کیا سنا؟ ایک جواب, من کنت مولا. کیا دیکھا؟ نبی کے ہاتھوں پر علی کو دیکھا. زیادہ خوش نہ ہوئیے, یہ جواب آپ بھی دیں گے, کچھ دوسرے بھی دیں گے. آج کل خانقاہوں سے بھی آواز آتی ہے من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا. کیا سنا ہے؟ تو انہوں نے بھی بتا دیا کہ غدیر میں من کنت مولا سنا, علی کو نبی کے ہاتھوں پر دیکھا. لیکن بات یہاں پہ تمام نہیں ہوئی. والفوادا, یہ دیکھ کر, یہ سن کر تمہارے دل میں کیا آیا؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہو, یہ نہیں غور کیا آپ نے. اب دیکھیں ہر آدمی بول ہی نہیں سکتا, جس کے دل میں ولایت ہے وہی بولے گا. یہ سب دیکھ کر سن کر تمہارے دل میں کیا آیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کے ہاتھوں پر علی کو دیکھا, نبی کی زبان سے من کنت مولا سنا, لیکن دل میں سقیفہ. سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے؟ دل میں سقیفہ. تو والفوادا, تمہاری سمجھ میں کیا آیا؟ اب ہمارے پاس مکمل جواب ہے. ان السمع, کانوں نے کیا سنا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا. کیا دیکھا؟ علی کو نبی کے ہاتھوں پر دیکھا. سمجھ میں کیا آیا؟ ہم نے کہا علی ولی اللہ. صلوات پر محمد و آل محمد. علی ولی اللہ. یا مولا آپ کو سلامت رکھے, بہت زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینا. عزیزوں, لوگوں کو ہمارے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہو گئیں. دیکھیے آپ یقین مانیں کہ مجالس پہ ہم کبھی کسی اور کے عقیدے کو کوئی طنز نہیں کرتے, لیکن اپنی صفائی دینا ہمارا حق ہے. لوگوں کو ہمارے بارے میں کچھ غلط فہمی ہو گئی, ہم اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے غلط فہمی کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ ہم شیعہ, الحمدللہ. ہم کون؟ کا شیعہ. لوگوں کو غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں, سنیے گا, یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, سن رہے ہیں, روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں, حج کرنے کی ضرورت نہیں, زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں, گناہوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں, واجبات کی ادائیگی کی ضرورت نہیں. بس علی کی ولایت پر عقیدہ رکھ لو, جنت پہ چلے جاؤ. رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد سے آج تک کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. سنیے تو میں عرض کر رہا ہوں, کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں. وہ ایک عام شیعہ ہو, بچہ ہو, نوجوان ہو, بوڑھا ہو, عالم ہو, عالم ہو, مرجع تقلید ہو, یہاں تک کہ نواب اربع کوئی بھی ہو, میری بات سنیں, کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. لیکن جو عقیدہ ہے وہ سن لیجئے. عقیدہ یہ نہیں ہے کہ کچھ نہ کرو, صرف علی کی ولایت پر عقیدہ رکھو, جنت میں چلے جاؤ گے. عقیدہ ہمارا وہ ہے کہ سلمان کا عقیدہ بھی یہی, ابو ذر کا عقیدہ بھی یہی, مقداد کا عقیدہ بھی یہی, میثا بن تمار کا عقیدہ بھی یہی, سن رہے ہیں آپ, خالد بن سعید کا عقیدہ بھی یہی, ابو بصیر کا عقیدہ بھی یہی, نواب اربعہ کا عقیدہ بھی وہی,
شیخ کلینی کا عقیدہ بھی وہی، شیخ صدوق کا عقیدہ بھی وہی، شیخ مفید کا عقیدہ بھی وہی، آج تک کے مراجع کا عقیدہ بھی یہی، علماء کا عقیدہ یہی، مجتہدین کا عقیدہ یہی، ہمارے مجتہدین کا عقیدہ یہی، ہمارے مجددین کا عقیدہ یہی، ہمارے مفسرین کا عقیدہ یہی، ہمارے بوڑھوں کا عقیدہ یہی، ہمارے جوانوں کا عقیدہ یہی۔ صرف زور دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، عزیزوں وقت ہی برباد کر رہا ہوں آپ کا۔ ہمارے بچوں کا عقیدہ یہی، ہمارے مردوں کا عقیدہ یہی، ہماری خواتین کا عقیدہ یہی، اور جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ بالکل خاموش رہے، سر جھکا کے بیٹھ جائے۔ اب وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، حج نہ کرو، زکوٰۃ نہ دو، کچھ نہ کرو، خالی علی کی ولایت کے قائل ہو جاؤ، جنت پہ چلے جاؤ گے۔ بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ اگر نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، خمس بھی ادا کیا، جہاد بھی کیا، محرمات سے پرہیز بھی کیا، واجبات کی ادائیگی بھی کی، لیکن اگر علی کی ولایت پر عقیدہ نہیں ہے، صلوات پڑھے محمد وآلہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے غور کیا؟ تو جو عقیدہ ہے وہ ولایت امیر المومنین کے سلسلے میں ہے کہ اگر یہ ہے تو سب کچھ قابل قبول۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسئولون، جاتے ہوئے لوگوں سے پوچھا جائے گا، انہیں روکو اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ عزیزوں کچھ فرمائشیں مجھ سے کی گئیں، لہذا آپ کو وہاں لے جانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ مولا کائنات کی ولایت کے سلسلے میں، خلافت کے سلسلے میں آپ نے نہ جانے کتنے دلائل، کتنے ثبوت، کتنے گوشے، کتنے نکتے علماء سے، خطبہ سے، ذاکرین سے سنے ہوں۔ ایک بات اس حقیق کی طرف سے ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے عزیزوں، اللہ نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے، ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دے کے بھیجا۔ معجزہ لے کے ہر نبی آیا نا۔ کسی کے ہاتھ میں یہ معجزہ کہ اگر لوہے پر رکھ دے تو لوہا موم ہو جائے، کسی کے ہاتھ میں یہ معجزہ کہ اگر عصا کو دریا پہ مار دے تو راستہ پیدا ہو جائے، پتھر پہ مار دے تو چشمہ پیدا ہو جائے، کسی کے ہاتھ میں یہ معجزہ کہ اگر بیمار کو چھو لے تو اچھا ہو جائے، مردے کی طرف اشارہ کر دے تو زندہ ہو جائے۔ ہماری اور آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا، بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے معجزات تمام انبیاء کو عطا کیے تھے، تمام انبیاء کو جتنے معجزات اللہ نے عطا کیے تھے، وہ سارے معجزے اللہ نے میرے بابا کے دست مبارک میں جمع کر دیے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب شہزادی سے زیادہ رسول کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ جو جز ہے وہ کل کی تعریف کر رہا ہے، اور میں ابھی اپنے بابا کی تعریف کر رہی ہوں۔ اللہ نے جو معجزات تمام انبیاء کو عطا کیے تھے وہ میرے بابا کے دست مبارک پہ جمع کر دیے تھے۔ لیکن ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہ اللہ نے جو انبیاء کو معجزات عطا کیے وہ کیوں عطا کیے، کس لیے عطا کیے، یہ الگ الگ معجزے کیوں ملے؟ امام علی نقی علیہ السلام ہمارے 10ویں امام، متوکل کے دربار ہے، اور متوکل کے دربار میں یحییٰ ابن اقسم نے ابن سکیت جو شاعر تھا اس کو کچھ سوالات لکھ کے دیے کہ تم یہ سوال سر دربار امام علی نقی سے کرنا۔ اس نے سوال کیا، اب اس وقت موقع نہیں ہے کہ وہ سارے سوال جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ داؤد کو لہن کا معجزہ کیوں ملا؟ یہ کسی ذاکر کا نکتہ نہیں، کسی خطیب کا بیان کیا ہوا گوشہ نہیں جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ امام علی نقی علیہ السلام کا جواب ہے۔ 10ویں امام اس جگہ سب کو ایک جیسے معجزے کیوں نہیں دیے، یہ الگ الگ معجزے کیوں عطا کیے؟ کسی کو عصا کا معجزہ دیا گیا،
کسی کو مسیحا بنا کے پیدا کیا گیا، کسی کو لہن کا معجزہ عطا کیا گیا۔ تو آپ کے 10ویں امام نے جواب دیا کہ چونکہ داؤد کے دور میں لوگوں کو اپنی آوازوں پر بڑا ناز تھا، گلوں پر بڑا ناز تھا۔ سنیے آپ کے امام کا جواب، لہذا اللہ نے جناب داؤد کو لہن عطا کیا، لہن، اور داؤد کے لہن کو معجزہ بنا دیا، اس لیے کہ جب وہ اپنے لہن کے ساتھ، آپ بچوں کے لیے عرض کر دوں، ترنم کے ساتھ، آپ سمجھ سکتے ہیں یوں، میرے خیال میں زیادہ آسان ہوگا بچوں کے لیے سمجھنا، جب وہ احکامات الہی کی تلاوت کرتے تھے تو نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ چرند و پرند بھی قریب آ جاتے تھے، وحوش قریب آ جاتے تھے، وحشی جانور قریب آ جاتے تھے صرف سننے کے لیے۔ تو کیونکہ لوگوں کو آوازوں پر ناز تھا، لہذا جناب داؤد کو اللہ نے لہن کا معجزہ عطا کیا۔ امام نے فرمایا کہ موسیٰ کے زمانے میں جادوگری کا زور تھا، لہذا اللہ نے موسیٰ کو ایک ایسا عصا عطا کیا جس سے جادوگروں کا سحر باطل ہو جائے۔ اور آپ واقعات سنتے رہتے ہیں کہ جادوگروں نے رسی کے سانپ بنائے اور جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور عصا اژدہا بن گیا اور اس سے سارے رسی کے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کے جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد فرعون نے انہیں قتل کرا دیا۔ بہرحال تو جناب موسیٰ کو عصا کو معجزہ کیوں ملا؟ کہ اس دور میں جادوگری کا زور تھا۔ جناب عیسیٰ کے دور میں لوگوں کو اپنی حکمت پر، یعنی طب کے اوپر، علم طب کے اوپر بہت زیادہ ناز تھا، ایک سے ایک طبیب تھے، ایک سے ایک حکیم تھے، لہذا اللہ نے جناب عیسیٰ کو مسیحا بنا کے پیدا کیا کہ تم تو دوا دو گے، علاج کرو گے تب کوئی اچھا ہوگا، یہ خالی اشارہ کر دیں گے بیمار اچھا ہو جائے۔ آپ نے غور کیا؟ اللہ نے انہیں مسیحا بنا کے پیدا کیا۔ پھر آپ کے امام نے فرمایا کہ ہمارے نبی کے زمانے میں 2 چیزوں کا زور تھا، ایک فصاحت و بلاغت، ایک فصاحت و بلاغت، اور دوسرے شجاعت۔ اب جملہ سنیے عزیزوں، اللہ نے نبی کو فصاحت و بلاغت میں بھی معجزہ عطا کیا اور شجاعت میں بھی معجزہ عطا کیا۔ رسول کی فصاحت و بلاغت کے معجزے کا نام قرآن ہے۔ خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے، جو قیامت تک برقرار رہنے والا ہے، یہ معجزہ ہے تو رسول ہی کا تو معجزہ ہے۔ معجزہ لفظ کا اطلاق جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، یہ بات آپ اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ معجزہ ہوتا ہی ہے اللہ کی تائید سے۔ تو یہ قرآن جو معجزہ ہے تو معجز نما کون ہے؟ کہ پیغمبر اسلام، انہی سے تو قرآن ہم کو ملا۔ تو عزیزو یہ قرآن کا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ کیوں؟ کہ لوگوں کو فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا، لہذا اللہ نے قرآن جیسا معجزہ دیا۔ لوگوں کو شجاعت پہ ناز تھا، اب آپ نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ تو اللہ نے علی جیسا معجزہ عطا کیا۔ اگر قرآن سامنے آ گیا تو کسی کا کلام نہ ٹھہرا۔ اب یہ جملہ اگر آپ تک پہنچ جائے، اور علی کی شجاعت کا عالم یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس میں بہت بڑا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ علی کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ عرب کے ماحول میں مولا علی کے سامنے سے بھاگ جانا عیب نہ رہ گیا۔ بھائی صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ نہیں عزیزوں، میرے خیال میں آپ تھک گئے، اتنا اچھا جملہ میرے خیال میں رائگاں ہو گیا کہ علی کے سامنے سے بھاگ جانا عیب نہ رہ گیا۔ اگر کوئی مولا علی کے سامنے جب بھاگ آتا تھا تو اس کی نسلیں فخر کرتی تھیں کہ ہمارے دادا علی کے سامنے جب بھاگ آئے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے مولا علی کی شجاعت۔ تو علی بھی رسول کا معجزہ، قرآن بھی رسول کا معجزہ۔ دیکھیں یہیں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں گریز بھی کہہ سکتے ہیں، شعراء میرے خیال میں سمجھ سکتے ہیں۔ اب گریز کا جملہ ملاحظہ فرمائیں، اب اس کے بعد انشاءاللہ ربط مصائب ہے، اور بالکل وقت کے اندر جو میں نے وعدہ کیا تھا ممبر سے آپ سے، اس پہ انشاءاللہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ تو عزیزو، نبی کو 2 معجزے ملے، ایک فصاحت و بلاغت کا معجزہ قرآن، ایک شجاعت کا معجزہ علی۔ اب نبی کے بعد نبی کا جانشین بھی وہی ہو سکتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ جس کے پاس ایک معجزہ فصاحت و بلاغت کا ہو۔ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، اور ایک معجزہ شجاعت کا ہو۔
نہیں ابھی بات آپ تک پہنچی نہیں. اور فصاحت و بلاغت کا معجزہ ایسا ہو کہ اگر اسے پڑھیں تو قرآن کا دھوکہ ہو جائے. سنایا. اور شجاعت کا معجزہ ایسا ہو کہ اگر میدان میں لڑے تو علی کا دھوکہ ہو جائے. ایک صلوات پڑھو محمد وآلہ محمد. دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ بہترین اشعار سماعت فرمائے. ہمارے شہر کے شاعر ہیں جناب سرور نواف سرور, کیا غضب کے 4 مصرے انہوں نے فرمائے نہج البلاغہ کے سلسلے میں. دیکھیں اسے کہتے ہیں شاعری. پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ تھیں اور زبانیں, سنیے کیا غضب کے 4 مصرے, ربائی ہے. وہ فرمانے تھیں اور زبانیں عربی سے پہلے, تھیں اور زبانیں عربی سے پہلے. دیکھتا ہوں اب کون سمجھدار خاموش رہتا ہے. تھیں اور زبانیں عربی سے پہلے, اور شاعر تھے, مقرر تھے نبی سے پہلے. یعنی تھے نا, شاعر تھے, مقرر تھے نبی سے پہلے. تھیں اور زبانیں عربی سے پہلے, لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے. ایک صلوات پڑھو محمد وآلہ محمد. بولا ہی نہیں کوئی علی علی علی, جبن جبن کلی کلی علی 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 علی, ڈگر ڈگر گلی گلی علی علی علی, ڈگر ڈگر گلی گلی علی 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 علی. نعرہ حیدری محمد بلند سلمان. تو عزیزوں یہ ہے نہج البلاغہ. نہج البلاغہ وہ ہے کہ اگر اسے پڑھیں تو قرآن کا دھوکہ ہو جائے. غور کیا آپ نے؟ تو نبی کے بعد فصاحت و بلاغت کا معجزہ کسے ملا؟ مولا علی کو. اب دوسرا جملہ سنیے عزیزوں. صفین کا میدان ہے, مولا علی ہیں, تلوار چلا رہے ہیں. رات بھر علی نے تلوار چلائی, جس کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں. صبح ہو گئی, علی کی تلوار چلتی رہی. فوج سے علمان علمان کی آوازیں آنے لگی. ایک مرتبہ کسی نے پکار کے کہا یا علی, اب ہم میں آپ سے مقابلے کی تاب نہیں, یا علی جائیے کسی اور کو بھیجیے, جائیے کسی اور کو بھیجیے. حجت الاسلام مولانا لیاقت راضی صاحب قبلہ بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ ہم ہوتے تو کہتے جب مقابلے کی تاب نہیں تو آئے کیوں. لیکن یہ مولا علی تھے, علی ظرف علی. کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, کسی اور کو بھیجتا ہوں. مولا علی میدان سے واپس آئے, میدان سے واپس آئے علی, خیمے کے اندر گئے. کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان چہرے پر نقاب ڈال کے تلوار لے کے میدان میں آیا. تلوار چلنا شروع ہوئی. تھوڑی دیر میں رنگ بھی وہی, جنگ بھی وہی, ڈھنگ بھی وہی, انداز بھی وہی. کیا سکتا ہے بندہ بھائی, انداز بھی وہی, کاٹ بھی وہی. ویسے ہی سر اڑنے لگے, ویسے ہی آدھائی جس پہ انسانی ہوا میں پرواز کرنے لگے, ویسے ہی علمان علمان کی آوازیں آنے لگی. کسی شخص نے پکار کے کہا یا علی, ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں واپس جاتا ہوں, کسی اور کو بھیجتا ہوں, اب چہرے پر نقاب ڈال کے چلے آئے. سنا آپ نے, اب چہرے پر نقاب ڈال کے چلے آئے. کہ جیسے ہی آواز بلند ہوئی, علی کے خیمے کا پردہ اٹھا, مولا علی خیمے سے باہر نکلے, گھوڑے پر سوار ہو کے باہر آئے. اب میری طرف دیکھیے, اب لشکر گھبرایا, یہ کیا ماجرا, یہ بھی علی, یہ بھی علی. ایک صلوات پڑھو محمد وآلہ محمد. یہ بھی علی ہے, یہ بھی علی. قریب آئے, حضرت عباس کے چہرے سے نقاب الٹی. ہاذا قمر بنی ہاشم, یہ ہے بنی ہاشم کا چاند. بس پڑھ چکا. پشت پہ ہاتھ رکھا, بیٹے کو واپس لے کے آئے.
ظاہر سی بات ہے کہ بیٹے کی کامیابی پر باپ سے زیادہ کون خوش ہوگا؟ بیٹے کو خود گھوڑے سے اتارا، خیمے کے اندر لے کے آئے، مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے عباس کے سر سے خود اتار کے رکھا، تلوار کمر سے جدا کی، آگے بڑھ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان فرزند کا چہرہ لیا، پیشانی پر پیار کیا، اس کے بعد کہا میرے لال کوئی خواہش؟ دیکھیں رونے میں کوئی کمی نہ کیجئے، اور جب رویا کیجئے تو شرما کے نہ رویا کیجئے، تکلف کے ساتھ نہ رویا کیجئے۔ ایک دکھیا ماں آتی ہے، میرے بچے پر رونے والے جمع، آپ کے چھٹے امام نے ابو بصیر سے یہی تو کہا تھا، ابو بصیر تم روئے نہیں، مجلس ہو گئی، مرثیہ پڑھا جا رہا تھا، تم روئے نہیں۔ انہوں نے آنسوؤں میں بھیگا ہوا رومال پیش کیا، آقا یہ رومال آنسوؤں سے تر ہے، ایسے نہیں ابو بصیر، ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان لال کا۔ خدا بند عالم مرحوم کے درجات کو عالی کرے، ان کو اعلیٰ علیشین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے متعلقین کو، ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے۔ بس عزیزوں یہ 40ویں کی مجلس ہو رہی ہے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ انہی آنسوؤں کی بدولت مرحوم کو اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ بس سنیے عزیزوں، کہ بیٹا کوئی خواہش؟ اب آپ بتائیے کہ اگر کسی کا 13 سال کا بیٹا اس طرح میدان میں اپنی شجاعت کا لوہا لے کے آ رہا ہو، اس سے پوچھا جائے کوئی خواہش تو کیا کہے گا؟ کہ بابا پیاس محسوس ہو رہی، اے بابا پانی پلا دی۔ اگر مولا علی چاہتے تو قمبر سے کہتے، عمار سے کہتے، کسی غلام سے کہتے کہ عباس کے لیے پانی لے آؤ، یا اپنے کسی اور بیٹے سے کہتے، محمد حنفیہ سے کہتے کہ عباس کو پانی پلا دو، لیکن نہیں، مولا علی خود دوڑ کے گئے، خود دوڑ کے گئے۔ کتاب کا نام ہے علمدار کربلا، اس میں تحریر ہے کہ علی دوڑ کے گئے، ایک کودے میں پانی لے کے آئے۔ حضرت عباس کے سامنے ایک جملہ کہوں آپ کے رونے کے لیے کافی ہے، یا علی آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا میدان میں تلوار چلا کے آیا، آپ سے کہا بابا پیاس لگی ہے، اے میرے مولا آپ کے پاس پانی تھا، آپ پانی لے کے آ گئے، لیکن کربلا کے میدان میں حسین کا بیٹا علی اکبر میدان میں تلوار چلا کے واپس آئے گا، اے بابا پیاس مارے ڈال دیے۔ کہا بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی اور یہ کہہ کے باہر نکال لی، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے۔ جزاک اللہ، دے دیا آپ نے پرسا۔ چند جملے اور کہ مرحوم کو کچھ اور ایصال ثواب ہو جائے۔ ہاں عزیزوں، حضرت عباس سے ہاتھ آگے بڑھایا پانی پینے کے لیے، مولا علی نے فرمایا نہیں میرے لال، آج میرے ہاتھوں سے پانی پی۔ پانی سے بھرا ہوا جام عباس کے لبوں سے لگا دیا، حضرت عباس نے پانی پینا شروع کیا۔ شاید آپ نے احساس نہیں کیا، مولا علی اپنے لال کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں، عباس پانی پی رہے ہیں، علی کی آنکھوں سے کوثر رواں ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت عباس نے پانی پی کے سر اٹھایا، بابا آپ رو کیوں رہے؟ اے بابا کیا تلوار چلانے میں کوئی کمی رہ گئی؟ اے بابا کیا شجاعت کے مظاہرے میں کوئی کوتاہی ہو گئی؟ کہا میرے لال کوتاہی کیسی، کمی کیسی؟ کہا بابا پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ اس وقت تو نے پانی مانگا، میں نے تیرے سامنے پانی پیش کر دیا، لیکن کربلا کے میدان میں تو پیاسا ہوگا، تیرے سامنے پانی آئے گا مگر تو پیاسا مارا جائے گا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام۔ عزیزوں، ایک مخصوص فرمائش ہے کہ کچھ شہزادی فاطمہ زہرا کا تذکرہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کر دیا جائے۔ ہاں عزیزوں، یہ بہن و بھائی عباس اور زینب
ہماری جان قربان، کربلا کا میدان، 2 محرم امام حسین کربلا کی سرزمین پہ پہنچ گئے، خیمے نصب ہو گئے۔ بڑا خیال تھا کہ بچے پیاسے نہ رہیں، لہذا خیمے دریا کے کنارے نصب کرائے تھے۔ 1-2 دن میں لشکر یزید آنے لگے، فوجوں کی تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ عزیزوں 3 یا 4 محرم کا واقعہ، خیمے کے دروازے پر کرسی پر حضرت عباس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو حضرات کربلا معلّہ گئے ہیں اور انہوں نے مخیم کی زیارت کی ہے، یعنی خیمہ گاہ کی زیارت کی ہے، وہ میری بات کی گواہی دینے جب آپ اندر جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو خیمے کی شبیہ ہے وہ حضرت عباس کا خیمہ ہے۔ تو بالکل خیمہ گاہ کے دروازے پر حضرت عباس بیٹھے ہوئے اور سامنے شہزادے علی اکبر کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ یزید کے لشکر کا ایک رسالہ سامنے آیا، سردار رسالہ آگے بڑھا، شہزادے علی اکبر کے پاس آیا، کہا علی اکبر حکم حاکم ہے کہ حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے جائیں، یہاں پر یزید کے خیمے لگیں گے۔ شہزادے علی اکبر کو جلال آیا، رحمت للعالمین کی شبیہ کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے، ہاتھ تلوار کے قبضے پر پہنچا تھا۔ ایک مرتبہ جناب عباس دوڑتے ہوئے قریب آئے، آنے کے بعد علی اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا، سنیں گے آپ کیا کہا کہ میرے لال جب تک میں زندہ ہوں تمہیں تلوار نکالنے کی ضرورت۔ علی اکبر چچا کے احترام میں کچھ قدم پیچھے ہٹے، آگے بڑھے، آپ دعا بھی کرتے ہیں، پکارتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آقا عباس، یہی کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں مولا عباس، آقا عباس۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے آقا عباس نے کیا کہا؟ احساس ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے۔ ایک مرتبہ علی اکبر جب پیچھے ہٹے، عباس آگے بڑھے، آگے بڑھ کے سردار رسالہ سے کہنے لگے تجھے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ارے غلام کے ہوتے ہوئے آقا زادے سے گفتگو کر رہا ہے۔ عزیزوں، وہ ساری روایتیں جو مجلسوں میں پڑھی جاتی ہیں اپنی جگہ پہ ہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن ہمارے علاقوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان سخت قسم کے مسائل کی روایتوں کی تو شاید ضرورت ہی نہیں ہے، احساس کافی ہے رونے کے لیے۔ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہا کہ تم غلام کے ہوتے ہوئے آقا زادے سے گفتگو کر رہے ہو، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک عباس ہم یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ حسین کے خیمے یہاں سے ہٹا لیے جائے۔ تمہاری کیا مجال کہ تم خیمے حسین کے دریا کے کنارے سے ہٹاؤ۔ کچھ آواز بلند ہوئی، جملہ کہہ رہا ہوں، جب یاد کیجئے گا روئیے گا، آواز بلند ہوئی۔ عزیزوں، ایک بار ولید کے دربار میں آقا حسین کی آواز بلند ہوئی تھی تو حضرت عباس و علی اکبر ولید کے دربار میں داخل ہو گئے، یہاں عباس کی آواز بلند ہوئی، حسین خیمے سے باہر آ گئے، بپرے ہوئے شیر کو دیکھا، شاید مظلومیت کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ بار بار عباس کو روکے۔ خیمے میں پہنچے، آواز دی بہن زینب، زینب سامنے آئی، بہن زینب دین بچانے کا وعدہ آپ کے سہارے سے کیا تھا، اے بہن زینب مغرب سے آفتاب کو واپس بلانا بابا کا معجزہ ہے، لیکن بھیا عباس کو میدان سے واپس بلانا آپ کا کام۔ اے بہن زینب میرے بھیا کو جلال آ گیا، میرے بھیا کا ہاتھ تلوار کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ جناب زینب کہتی ہے جناب فضہ سے کہ فضہ آپ جائیے، جا کے میرے بھیا عباس سے کہہ دیجئے کہ آپ کو آپ کی بہن بلا رہے۔ فضہ میدان میں آئیں، اے شہزادے عباس آپ کو شہزادی زینب بلا رہی، تلوار نکالی، ایک خط کھینچا، کہا کوئی ایک قدم آگے نہ بڑھائے، میں اپنی شہزادی سے مل کے آ رہا ہوں۔ خیمے میں آئے، بس 1-1.5 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے، آپ کے شہزادی زینب کے سامنے کھڑے ہوئے، جناب زینب نے دیکھا، دیکھیں ایک بات ہے، بڑی نفسیاتی بات میں عرض کر رہا ہوں، بے شک حضرت عباس جناب زینب کے بھائی تھے، اس سے کون انکار کرے گا، بھائی تھے نا، لیکن تقریباً 20-21 سال چھوٹے تھے، بالکل اولاد کی طرح تھے۔ جناب زینب نے حضرت عباس کو گود میں پالا تھا، یہ حضرت عباس انہوں کی گود میں تو پل کے بڑے ہوئے، آقا حسن، امام حسین، جناب زینب، جناب ام کلثوم۔ اب چھوٹا بھائی
بہن بھائی کی محبت کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں؟ اور بڑی بہنیں چھوٹے بھائیوں سے کتنی محبت کرتی ہیں، لیکن کہاں ہمارے گھر کی بہنیں اور کہاں جناب زینب، اور کہاں ہمارے گھروں کے بھائی اور کہاں جناب عباس۔ جناب زینب نے دیکھا کہ بھئی عباس بیٹھ جاؤ، کہا شہزادی اماں نے یہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ آپ کھڑی رہے ہو ہم بیٹھ جائیں۔ کہا بھیا اسے حکم سمجھو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عباس بیٹھے، آپ کو پتہ کیسے بیٹھے؟ جیسے آپ تشہد کے عالم میں دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں، اس طرح سے حضرت عباس بہن زینب کے سامنے بیٹھے۔ چاہنے والی بہن آگے بڑھی، بھائی کے بالوں میں انگلیوں کو پرویا، بڑی محبت کے ساتھ جملہ کہا، میرے بھیا میں نے سنا تمہیں جلال آ گیا، اے بھیا میں نے سنا تمہارا ہاتھ تلوار کے قبضے میں چلا گیا۔ سر اٹھایا، ہاں شہزادی یہ ملعون کہتے ہیں کہ میرے آقا کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیا جائے۔ اے بھیا کیا پریشانی ہے؟ خیمے تو دریا کے کنارے اس لیے نصب ہوئے کہ پانی کی پریشانی نہ ہو، لیکن جب تم موجود ہو تو کیا پریشانی ہے؟ خیمے دریا کے کنارے ہو یا دریا سے دور نصب ہو جائیں۔ بس عزیزوں ایک مرتبہ حضرت عباس نے سر اٹھایا، اے بہن زینب میں سمجھ گیا، اے شہزادی میں سمجھ گیا، جو آپ کی مرضی ہے وہی آقا حسین کی مرضی ہے، ہوگا وہی، لیکن شہزادی یہ لوگ میرے آقا کو مظلوم سمجھ لیں گے، مجبور سمجھ لیں گے۔ بس عزیزوں جناب زینب کہتی ہے بھئی عباس اگر تلوار چلانا چاہتے ہو تو میں تمہیں روکوں گی نہیں، جاؤ تلوار چلاؤ، لیکن میں بھی اپنے سر کے بال کھول کر دین کی حفاظت کی دعا کرتی ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ تلوار کو گھٹنوں پر رکھ کے تھوڑا، زینب کی چادر پر تصدق کر کے قدموں پر ڈالا، اے بی بی ہم اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹا لیں گے، آپ اپنے سر کے بال پریشان نہ کریں۔ اے عباس جس بہن کا اتنا خیال ہے، بعد قتل حسین آ کے دیکھو اسی زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے، شہر بشہر پھرا۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد حیدر مرحوم ابن مرحوم امیر حیدر السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن مصطفیٰ علیہ السلام، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التی حلت ببنائک، علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار وعلی جعلہ آخر عہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسراء کربلا، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم معین الغربا، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مبیس عشیت والزوار فی یوم اللذا، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا عین الحیات و سفینۃ النجات، السلام علیکم یا شجر طوبیٰ و سدرۃ المنتہیٰ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن،
السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا امام زماننا هذا جلّہ فرجک وسع اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.